الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ یہود کسی زمانے میں اللہ رب العالمین کے بہت ہی محبوب اور چہیتے بندے تھے، اور چہیتے بھی ایسے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے بے شمار انعامات کا نزول کیا، اپنے بے حساب احسانات کی برکھا برسائی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا ہے۔ کبھی فرعون اور فرعونیوں کی ذلت آمیز غلامی اور ان کے جور و استبداد سے نجات دے کر، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز غلامی سے نجات دی۔ تو کبھی آگے دریا کی موج اور پیچھے فرعون کی فوج سے بچانے کے لیے دریا میں راستہ بنا کر، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بے الفاظ ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو کبھی ان کی بدترین حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے بچھڑے کی پرستش کے بعد توبہ قبول کی، جس کا اعلان قرآن نے ثم عفونا عنکم، یعنی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہہ کر کیا۔ تو کبھی ان کو دوبارہ زندگی عطا کر کے ان پر عظیم الشان احسان کیا، جس کا ذکر قرآن حکیم نے اس انداز میں کیا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سامعین کرام، میدان تیہ میں جب ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہ تھی، آفتاب کی شعلہ بار کرنوں کی تمازت سے بچنے کے لیے اور آگ اگلتی دھوپ کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی سایہ نہ تھا، تو ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یعنی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور اسی میدان تیہ میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بھوک کی شدت مٹانے کے لیے منّا والسلویٰ کا نزول کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ہم نے تم پر منّا والسلویٰ کا نزول کیا۔ پیاس کی تکلیف نے جب انہیں بے چین کیا تو عصائے موسیٰ کی مدد سے 12 چشمے جاری کیے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی پتھر سے 12 چشمے ٹوٹ نکلے۔ ان کی سربلندی کے لیے انہیں دنیا میں حکمرانی بھی عطا کی، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، یعنی ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ اس پر شاہد عدل اللہ کا ایک بڑا انعام ان پر یہ بھی تھا کہ ان کے درمیان تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کو دیا اقوام عالم نے کسی کو نہیں دیا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تمہیں دیا سارے عالم نے کسی کو نہ دیا۔ سب سے بڑا شرط تو اللہ نے اس قوم کو یہ عطا کیا تھا کہ امت محمدیہ سے پہلے یہ دنیا کے افضل ترین لوگ تھے، جیسا کہ قرآن کی خود گواہی ہے وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی۔ مگر ہائے بدبختی، جس طرح بلی کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح اس قوم کو اللہ کے عطا کردہ انعامات، احسانات اور فضیلتیں ہضم نہیں ہوئی۔ کتے کی دن کی طرح یہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے۔ محترم ناظرین، یہ قوم ان انعامات پر شکر کرنے کے بجائے کفر پر آمادہ ہو گئی۔ احساس برتری ان کے سر اس طرح چڑھا کہ خوف الہی ان کے دلوں سے جاتی رہی، عیاری اور مکاری ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ اللہ کے قائم کردہ حدود کا ان کو ذرہ برابر پاس و لحاظ نہ رہا، اللہ سے کیے گئے اپنے عہد و پیمان کو فراموش کر بیٹھے۔ ان کی سرکشی اس قدر بڑھی کہ ان کے دامن خون انبیاء سے بھی داغدار ہوئے، جس کے پاداش میں اللہ نے انہیں کبھی سور بنایا تو کبھی قولوا قردۃ خاسئین کہہ کر ذلیل بندر بنا دیا۔ یہ لعنتی قوم اس وقت سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین کا لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے پوری دنیا میں پھر رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وقت آنے والا ہے جس کی پیشین گوئی ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحج وراءه يهود یا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، تو آ اور اسے قتل کر ڈال۔ ناظرین کرام، آج طاقت کے نشے میں چور یہودی جتنی مرضی ہو غزہ اور رافع کے بے بس، لاچار، نادار، مجبور، مظلوم، نہتے مسلمانوں پر ظلم کر لے، لیکن مجھے یقین ہے اور میں پورے یقین سے کہتا
دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہی ارض مقدس ان کا آخری مقتل ہوگا جہاں سے یہ روئے زمین ان کے ناپاک وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو امت مسلمہ کو یہود کی عیاری اور مکاری سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔